ساڑی یاد نہیں ہوندی بلال دی اکھ کھلی ہے رات دا ویلا ہے آپ نے دن دا بھی انتظار نہیں کیتا اس ویلے تیاری کر کے گھوڑے تے بیٹھ کے مدینے والے دوڑ لائی ہے عرض کیتی لبیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہوں جناب بلال سفر کردے کردے جدو مدینے پہنچے نے آقا دی قبر انور نو جفا ماریا رو رو کے آقا نو پکار دے نے بلال نو ویکھیا مدینے والے آ گئے نے سارا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام تمام حضرات پاک امید حضرات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی پروردگار عالم دا بڑا شکر اور احسان اس کی عطا کردہ توفیق نال میں اور تسی تمام حضرات خود پاک کر دے اندر حاضر ہوں اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے خالق کائنات نے اپنی لارے مغیب کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرا نبی اگر صرف لفظ نبی ہوتا کہ کوئی نبی بھی مراد ہو سکتا سی نبی تو پہلے الف لام لا کے النبی فرمایا عربی دا قاعدہ لغت دا جدو کسی لفظ تو پہلے الف لام لگ جائے تو پھر وہ عام نہیں رہتا خاص بن جاتا النبی یعنی کوئی اور نبی مراد نہیں اس تو مراد بی بی آمنہ دا لال زہرہ دا بابا حسنین دا نانا تو اڈا کہ میرا سردار آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرمائے النبی جو میرا سونا نبی معراج والا نبی اولا بڑا ہی پیار ہے مولا کینوں پیار ہے فرمایا بالمؤمنین نبی میرا ہے مینوں تے ہے ہی بڑا پیارا پر نبی میرا ہے محبوب میرا ہے پر مومن ہو دے نال بڑا پیار کرتا نبی میرا مومن بڑا پیار کرتے ہیں مومنہ نو بڑا پیارا مولا کتنا پیارا کیا مال تو بہت پیار ہے فرمایا وہ دی محبت دے کے کہ مال دی کوئی حیثیت ہی نہیں مولا کیا اولاد تو بہت پیار ہے فرمایا اولاد دی محبت تو دی محبت دے کے کوئی قیمت ہی نہیں رکھ دی پھر مولا کتنا پیار ہے فرمایا من انفسہم مومنہ نبی اپنیاں جانا تو بھی بہت پیار ہے اپنیاں جانا تو بھی ود مصطفیٰ کریم نال پیار کرتے نہیں مصطفیٰ نال عشق اے مومن کی معراج ہے کہ میں پچھلے جو میں وعدہ کیتا سی کہ اس وعدے کے مطابق آج میں پاک نبی کے جس عاشق کا ذکر کر لگا انہاں دا نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ
آپ کا عشق اور اپنی سیرت کے حوالے نال انشاءاللہ آج میں بیان کرنا ہے۔ محترم حضرات، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ بلال جڑے کہ حبش کے رہن والے غلام ابن غلام دادا پردادا غلام، دنیا دے وچ کوئی حیثیت نہیں سی، ٹکے جنی قیمت نہیں سی، اوقات نہیں سی، لیکن جدو پاک نبی دا عشق سینے وچ وڑیا، جدو پاک نبی دے قدماں وچ آ کے بہ گئے، پھر مقام کی ملیا کہ فاروق اعظم جیسی ہستی آپ کے سامنے بھی جدو بلال تشریف لے کے آنے سن، آپ اٹھ کے استقبال کر دیں اور فرما دے لوگوں ویکھو ساڑھے سردار بلال آ رہے ہیں۔ یہ مقام اسلام نے عطا کیتا، خدا نے عطا کیتا اور نبی دے عشق نے عطا فرمایا۔ آپ ابتدا کے اندر ہی مسلمان ہو گئے، 7ویں مسلمان آپ نے، 7واں نمبر اسلام میں چاپ گئے، یعنی بہت جلدی۔ جناب مولا علی، جناب حضرت ابوبکر صدیق، جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ، جناب عمار بن یاسر انہاں دی بیوی اور جناب زید بن حارثہ، انہاں 6 دے بعد 7ویں ہستی جناب بلال حبشی دی جڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ لیکن یہ سفر بھی آسان نہیں سی۔ آج ساڑھے واسطے کیڑی مشکل ہے، ساڑھا ابا مسلمان، دادا پردادا مسلمان دے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ مل گیا، کسی نے ایک تھپڑ تک نہیں ماریا، ڈانٹیا نہیں کہ کلمہ چھڑ دے، اسلام چھڑ دے نہیں کہ مار دیں گے، ساڑھے کے مزے نہیں۔ لیکن جس دور اتنا ہستیاں اسلام قبول کیتا، اس ویلے اسلام قبول کرنا کوئی آسان گل نہیں سی۔ انہاں ہر شے دی قربانی دیتی کہ پھر نبی دا کلمہ انہاں نے ملے۔ حضرت عمار بن یاسر 5ویں مسلمان، جب آپ مسلمان ہوئے، آپ کا جڑا مالک سی ابو سفیان، انہیں آپ کو پھڑیا کہ میدان میں لے کے آ گیا۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ، بڑے بڑے سردار بیٹھے، تھپڑ مارے آپ نے عمار نے اور زمین کے تھلے ڈگیا۔ تو کہنے لگا دستے صحیح، تو کیوں جانا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ دستے کی نے ایسا کہ ساڑھے تو تیرا دل اٹھ گیا ہے۔ جناب عمار فرمایا انہاں 2 گلاں دسیاں نے جڑیاں میرے دل میں جگہ نہ بنا لیا۔ کیڑی؟ فرمایا وہ پہلی یہ گل کردے نے کہ اللہ ایک کے صرف اللہ کی عبادت کرو، کوئی اور خدا نہیں جڑا سجدے دے قابل ہوئے۔ ابو سفیان کہنے لگا جی ہر پاسے ایک نو منیا جائے، مشرق والے مغرب والے ساری دنیا ایک نو مننے تے ساڑھے والے دنیا آنے، یعنی مکے میں 360 بت رکھے سن، ہر قبیلے دا الگ خدا، وہ پھر آندے سن چڑھاوے بھی چڑھانے، پیسہ بھی دے کے جانا، نظرانے بھی ہونے، کہ اگر ایک نو سارے منن گے تے ساڈا تے معاشی قتل ہو جائے گا، ساڈا تے روٹی پانی حکا پانی بند ہو جائے گا۔ انہاں ویکھیا دنیا نو، لیکن اگر آخرت نو ویکھ دے تے کدی بھی یہ نہ کر دے۔ فرمایا دوجی گل ہے کہ جڑی مینوں انہاں دی پسند ہے کہ وہ کہندے نے کہ سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر، کالا گورا، امیر غریب، ماڑا تگڑا برابر نے۔ جدو ایک گل کی تھی نا، امیہ سردار مکہ کھڑا سی، جناب بلال اور غلام نے تھلے زمین پہ بیٹھے نے، وہ کہنے لگا اچھا سارے برابر ہیں، کیا ایک بلال یہ میرا غلام میرے برابر ہے؟ تو جناب عمار نے فرمایا بے شک نبی دے قول دے مطابق برابر ہے۔ کہنے لگے یہ کیوں برابر ہو سکتا ہے؟ یہ غلام میں آقا، یہ غریب میں امیر، یہ ماڑا میں تگڑا۔ آپ نے فرمایا بے شک برابر۔ انہیں بلال کوڑا پڑھایا، کہنے لگا جا بلال یہ روز دس نا، یہ کہنے کہ تو تے میں برابر ہوں، جا ذرا یہ ریٹریشن کر۔
جناب بلال نے کوڑا پھڑیا، عمار کے قریب گئے، جناب عمار نے اپنا چہرہ آگے کیتا، عمار بلال میں آپ کے ہاتھ کمبڑ لگ گئے، کوڑا تھلے سے دیتا۔ جناب عمار فرمایا بلال میں مار نہیں تو ایک تینوں مارن دے۔ آپ نے نہ ماریا۔ امیہ نے آخیا کی ہو گیا تینوں؟ تو تے میرا غلام ہے، تو مارے کیوں دسیا کیوں نہیں کہ تیری میری برابری کوئی نہیں؟ جدوں نے ایک گل کی جناب بلال فرمایا جو ایک گل کر رہا ہے نا یہی تے میرے بھی دل کی گل ہے۔ مینوں مصطفیٰ دی اس گل تے یقین ہے، شک ہی نہیں، اور اس لیے تے میں خود مصطفیٰ کریم نال پیار کرتا۔ انہیں آخیا کدوں دا پیار ہے؟ جناب بلال فرمایا یہ تے اج دا پیار نہیں، میں تے جدوں دا جمعیا ہو سمجھے جدوں دا منہ ویکھنا مینوں تے کوئی غلام بھی سلام کر کے راضی نہیں، لیکن جدوں بھی میں مصطفیٰ دے نالوں لگنا مصطفیٰ مینوں مسکرا کے ویکھدے نے۔ سبحان اللہ۔ مینوں تے کوئی نفرت نال ویکھدا ہے لیکن مصطفیٰ مینوں مسکرا کے ویکھدے نے۔ جس دن کا اعلان کیا ہے بھئی اللہ ایک کے وہ علاوہ کوئی خالق مالک نہیں، میں تے دلوں انہاں نوں بھی مان لیا تے انہاں دے رب نوں بھی مان لیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے امیہ نے جدوں میری یہ گل سنی وہ دے تن بدن وچ اگ لگ گئی، انہیں آکھیا ایک او عمار جڑا اپنے آقا دا نافرمان ہو گیا ہے، اج تو بھی وہ دی گل کیتی ہے، ہن تے شام ہو گئی ہے، صبح تک میں انتظار کراں گا، جدوں دوپہر چھا جائے گی گرمی پورے عروج تے ہوئے گی پھر تینوں میں سزا دیاں گا۔ جناب بلال حبشی امیہ بن خلف نے رسیاں میں جکڑ کے کال کوٹری میں چھوڑ دیتا ہے۔ جناب بلال حبشی کالی کوٹھی دے اندر قید ہو گئے ہیں۔ آپ فرماتے نے اچانک میری آنکھ لگی ہے، آنکھ لگن دی دیر سی میں خواب چلی ویکھے آئی، ایک ایسا محل نظر آیا، ایک ایسی وادی نظر آئی جدی اندر بڑے سونے سونے باغ نے، دنیا پھر دیے پئی، اتھے بڑے نوکر چاکر نے خدمت کرنے والے، بڑی خدمت ہو رہی ہے، کائنات کی کوئی ایسی میوہ نہیں، پھل نہیں، نعمت نہیں جڑی اتھے موجود نہ ہوئے۔ آواز آئی بلال اب جو جس گل کا اقرار کیتا ہے تو توحید خدا نو منے آئے، تو نبی پاک دی رسالت نو منے آئے، اللہ تیرے لئی ایک انعام تیار فرمائے نے۔ جناب بلال حبشی دی آنکھ کھل گئی ہے، آپ بڑے خوش نہیں، ذہن دے اندر کوئی ڈر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جب صبح دا ویلا ہویا تو پہر کو گرمی، عرب دی گرمی تو انہوں پتہ ہے ویسے بھی زیادہ ہوندی ہے، جب عرب دی گرمی دی اندر تو پہر دا ویلا ہوئی، سورج جناب والا اگ وساندہ ہے پہ آؤ، ریت انج گرم ہو گئی جی میں اگ دے کولے ہوندے رہی۔ جناب بلال امیہ نے اس گرم ریت کے لٹایا ہے، تھلو آپ دی جلد سڑ دیئے پئی، شدید گرم ریتی لٹا کے آپ دے سینے دے اٹھے ایک وزنی گرم پتھر رکھے آؤ، او گرم پتھر بھی آپ دی سینے نو ساڑ دے پہ آؤ، تھلو کڑ نو ریت پہ ساڑ دیئے، انہیں کوڑا پھڑے آؤ، کوڑا پھڑ کے آپ نو کوڑے بھی مار دے پہ آؤ، نالے کردائے ہن دس ہن بھی اپنے اللہ نو منے گا، ہن اپنے رسول نو منے گا۔ آپ فرمایا اے امیہ میرا تن بدن ہر شے مار مار کے میں کولا کر دے، میرا سارا بدن زخموں تو چور کر دے، میں نہ خدا نو چھڑاں گا نہ خدا دے رسول نو چھڑاں گا۔ ظلم دی انتہا۔ پھر بچیاں نو کہتا ہے کہ انہوں گلے رسی پا کے مکے دی گلیاں وچ گھسیٹو، تے بچے گلے وچ رسی پا کے آپ مکے دی گلیاں وچ روڑ دے پھر دے سن ادھر سٹنا کیڑا ظلم ہے۔ پھر کبھی کبھی لوہے دی زرہ پوا کے لوہے دی زرہ کے دو پہ بٹھا دینا گرمی دے وچ، لوہا بھی گرم، زمین بھی گرم، ریت بھی گرم، کیڑی اور تین دن تک بھوکا رکھنا، کھانا نہ دینا، اور ایک کوئی ڈیمانڈ سی کہ اللہ نو مننا چھڑ دے، مصطفیٰ دا لڑ چھڑ دے۔ کہ آپ کی فرما دے سن؟ آپ فرما دے سن ہمیں اگ کے یار لٹا لے، ہمیں اگ کے یار
لٹا لے میرے پیراں ہٹ میرا لا دے میں کلمہ نہیں چھڑنا قربان جاواں بلال تیرے عشق تو قربان جاواں فرمایا پاویں اگ دے یار لٹا لے پاویں اگ دے یار لٹا لے میرے پیراں ہٹ میرا لا لے تے مل کے آکھو میں کلمہ میں کلمہ میں کلمہ میں کلمہ نہیں چھڑنا بلال فرماتے نے امیہ سن لے اے پیارے کوئی کچی تند تا نہیں کچی تند توڑے تو زیادہ کون سمجھے گا کچی تند ٹوٹ جاندی فرمایا اے پیارے کوئی کچی تند تا نہیں میرا دل کسے دا پابند تا نہیں اے پیارے کوئی کچی تند تا نہیں میرا دل کسے دا پابند تا نہیں چاہیں تا کھل بھی تو لا لے چاہیں تا تو کھل بھی لا لے میرا صبر تے عشق زمان ہے میں کلمہ نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا جناب امیہ جناب بلال نے امیہ کو فرمایا بھاویں پتھر رکھو میرے سینے تے پھر بھی راسی دید مدینے تے اقبال بھائی ایسا ہے کہ اتوارے واسطے پڑھتا پہ اقبال بھائی سیز الماری تو تشریف لے کے خصوصی دور جمعے واسطے نندے بھائی علی صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی وچ آسانی عطا فرماوے اور پاک نبی دی اور رب دی بعد حاضری عطا کرے اور سارے نو بھی اللہ تعالیٰ بار بار اپنے اور میرے پیارے حبیب دے در دی حاضری عطا فرمائے تو شاید کہتا ہے کہ جناب بلال نے امیہ نے فرمایا کہ تیری مار کچھ نہیں پتھر رکھ لے بھاویں پتھر رکھو میرے سینے تے پھر بھی راسی دید مدینے تے جڑا لگدائی سور تو لا لے جڑا لگدائی سور تو لا لے پاویں سولی تے لٹکا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا پاویں اگ تے یار لٹا لے پاویں اگ تے یار لٹا لے میرے پیراں ہٹ میں کھالا لے میں کلمہ عزیزان گرامی قدر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے پاک نبی نے عشق دے اندر اسلام دی خاطر خالق کائنات دی توحید دی خاطر امیہ دا ہر ظلم برداشت کر رہے ہیں ہر ظلم سہ رہے ہیں لیکن اپنی اس نیک عمل تو پیچھے نہیں ہٹ رہے امیہ مار مار کے تھک جاندہ ہے لیکن آپ مارا کھا کے بھی نہیں تھک دے امیہ سوچدا ہے ایک کیڑی طاقت ہے جڑی بلال کو مل گئی ہے بڑے بڑے بندے ویکھے نہیں تھوڑا جہاں ظلم ہو جائے اپنی ضد چھڈ دیندے نہیں لیکن یہ ضد بڑی عجیب ہے جڑا مارا کھاندا ہے لیکن احداد کہنا نہیں چھڈدا دنیا لگدی ہے جناب بلال نو مارا کھاندا ویکھدی ہے وقت دا بہت بڑا عیسائی راہب ہے جدا نام ورقہ بن نوفل ہے انہیں جدوں ویکھیا کہ بلال مارا پہ کھاندے نہیں انجیل دا بہت بڑا عالم ہے انہوں پتہ ہے کہ نبی بھی حق نے انہوں منن والے بھی حق نے کہندے امیہ تو مار مار کے تھک جائے گا لیکن بلال نے نبی نو نہیں چھڑنا خدا نو نہیں چھڑنا لیکن تینوں ایک گل دسن لگا وا اس بلال نو عام نہ سمجھی اے اللہ دا بھی پیارا ہے رسول دا بھی پیارا ہے اگر تیریاں مارا کھاندے کھاندے اتنی موت ہو گئی یاد رکھی میں دی قبر بناواں گا تے دی قبر تے بیٹھ کے
دے وسیلے نال اللہ تو دعا منگا گا۔ جناب بلال حبشی مارا پہ کھاندے نہیں لیکن عادت جاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مکان بھی اسے محلے وچے آپ لگ دے ٹپ دے جدوں بلال حبشی دا منظر ویکھ دے نہیں آپ دا کلیجہ چر جاندا ہے آپ دا دل ہل جاندا ہے آپ تڑپ دے نہیں تے سوچ دے نہیں کہ ایسا کراؤں کہ بلال دی جان چھٹ جاوے بلال دے ظلم و ستم بند ہو جائے۔ ایک دن آپ لگ دے نہیں پئی آپ نے کی ویکھیا ظالم امیہ جناب بلال مٹایا ہے تھلے جناب والا جڑے پتھر نے وہ بھی اگواگوں بلدے نہیں پئی سینے دے بھی پتھر جناب بلال نہیں بھی ہوشی دی حالت چینے آپ نو ہوشی نہیں تے امیہ کوڑے پیا وساند آئے۔ جناب ابو بکر صدیق تو برداشت نہ ہویا آپ ٹردے ٹردے امیہ دے کول گئے نے آپ فرمایا امیہ او بدبختہ بس کر دے انہا ظلم نہ کر بلال تے انہا ظلم نہ کماؤ انہا کیوں مارنا پیاؤ انہا کیوں تکلیف دینا ہے۔ امیہ نے کہا کیا اے ابو بکر اگر تینوں انہا یہ دینالا پیار ہے اگر تینوں انہا یہ دا احساس ہے انہوں مول لے لے انہوں میرے کنوں خرید لے۔ جناب ابو بکر دے ہوئی چاہنے سن کہ کوئی ایسا بہانہ بڑے بلال مول لے لا۔ آپ فرمایا ہاں میں مول لین واسطے تیار ہوں۔ کہنے لگا کی قیمت دے گا؟ آپ فرمایا کی قیمت لے گا؟ کہنے لگا تو دس کی قیمت دے گا؟ یعنی امیہ دا خیال سی ایتے معمولی غلامے اوٹھ موٹے رنگ دا کالا بیلیے کوئی نہیں ایتی کنی قیمت دے دے گا؟ ہو سکتا ہے میں زیادہ قیمت منگا ہوں کہ ابو بکر انہوں لین کو انکار کر دے اس لئے کہنے لگا دس کی قیمت دے گا؟ جناب ابو بکر صدیق فرمایا میرے کول ایک غلام ہے جڑا میرا منیجر ہے میرا سارا کاروبار میں کھدائی او دیئے سویلے قیمت کم از کم 1000 دینار ہے یعنی 1000 سونے دے سکے او دی قیمت ہے۔ میرا او قیمتی غلام جڑا دنیا دی نگاہ وچ قیمتی ہے او غلام لے لے بلال دے دے۔ امیہ حیران ہو گیا میں نو ایسا غلام دے بدلے دیندہ ہے پیاؤ یہ دی انی حسیت دی جڑا بڑا پڑا لکھا دے منیجر بیٹھا ہے سارا کاروبار سامد آئے انہوں نے پتہ لگیا ابو بکر نو لے کے چھڑے گا انہوں زبان دی منہ کھل گیا کہنے لگا کلنا غلام نہیں لینا وہ دی بیوی بھی میں نو غلامی میں دے دے۔ جناب ابو بکر فرمایا کہ نو دی بیوی بھی غلامی میں دیتی کہنے لگا کلنا بیوی میاں نہیں لینے انہاں دی بیٹی بھی میں نو غلامی میں دے دے۔ آپ فرمایا اے دی بیٹی بھی تے نو غلامی میں دیتی کہنے لگا صرف بیوی بچے تے میاں نہیں لینا بلکہ 200 درہم بھی نال دے دے۔ فرمایا 200 درہم بھی تینوں دیتے اور جناب بلال حبشی کا سودا ہو گیا امیہ درہم گردہ پہ اکاؤنٹ پہ کردہ نالے کہندہ اے ابو بکر میں نو سمجھ نہیں آئی ایک عام غلام ہے ایدی حسینت دی کوئی نہیں اے ان پاڑے اے جاہلے ایدی ویلی ہوئی کوئی نہیں تو اے دے بدلے میں نو پڑھا لکھا غلام دیتا ہے او دی بیوی او دی بیٹی تے 200 درہم بھی دیتے نہیں لگتا ہے تو کاٹے دا سودا کر لے آئے میں تے تینوں بڑا سیانہ سمجھدا سا کہ تو بڑا سیانہ تاجر ہے لیکن اج مار کھا گئے آئے آج کاٹے دا سودا کیتا ہے دستے سہی تینوں ایدی قیمت ایمیں لائی کیوں نہیں ایدی حسیت تیرے نزدیک کیے۔ جناب ابو بکر مسکرا کے فرمایا امیہ تینوں پتہ ہی نہیں بلال کیے تینوں پتہ ہی نہیں بلال دی حسیت کیے کہہ لگا دستے صحیح حسیت کیے۔ فرمایا یمن دی بادشاہی ایک پاسے بلال ایک پاسے اگر کوئی ایک پاسے میں دعا کہ تینوں یمن دا بادشاہ بنانا ہے تے میں یمن دی بادشاہی چھڑ کے بلال نو سینے لاواں گا۔
قربان جاوا ہوں جناب ابو بکر صدیق نے بلال حبشی نو خرید لیا ہو آپ بے ہوش نے آپ نو کر لیا کہ آئے نے 5 دن جناب صدیق نے جناب بلال حبشی دی عیادت کی تھی تیمارداری کی تھی جدو ٹرن پھرن دے قابل ہوئے نہیں جدو 6واں دن آیا جناب ابو بکر صدیق بلال نو لے کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے نے جدو میرے پاک نبی دی بارگاہ حاضر ہوئے نہیں عرض کی سونے بلال نو خرید کے لے آیا میرے پاک نبی فرمایا ابو بکر سانو بھی شامل کر لینا سی جدو ایڈی قیمت دیتی آؤ سانو بھی شامل کر دا اسی بھی بلال نو مل لین وچ ایڈی وچ حصہ ملا دے جناب بلال حبشی نو لے کے آن والے ابو بکر صدیق ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونے بلال بھی توڑا غلام ہے میں بھی توڑا غلام فرمایا اے بھی توڑا غلام تے میں بھی توڑا غلام میرے تو توڑے پیسے کیڑا فرق ہے میں بھی توڑا غلام اے بھی غلام میرا سارا مال جداد سب پر توڑے ناتے قربان علامہ اقبال دی اوتر پیوں نے آکھیا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس عزیزان گرامی قادر کی منظر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بلال حبشی نو میں کی آئے کہ بڑے اوکھے قدم چک دینے پہ جسم دے زخم نے میرے پاک نبی اگے واد کے بلال حبشی دا استقبال فرمایا میرے پاک نبی جا کے بلال حبشی نو سینے دے نال لایا میرے پاک نبی نے بلال حبشی نو کل نال لایا بلال حبشی کہیں دے نے میں اتھوں بھی مگانا نالے سوچنا پیاما کہ میرا جڑا پہلا مالک سی اوتے میں نو کتے جنی بھی حیثیت نہیں سی دیتا کہ ایک ایسا سردار ہے جڑا سینے نال لاندہ ہے میرے پاک نبی سینے دے نال لایا فرمایا بلال تینوں خوشخبری دیا قیامت آ جائے گی لیکن دنیا نو پتہ لگ جانا چاہیے کہ جدو اسلام آیا سب تو پہلے تکلیفوں اذیتوں تے مشکلاں برداشت کر کے عہد کرنے والی ہستی بلال دی ہستی جناب بلال حبشی آپ فرما دے نے آؤ تانوں دساں میرے کریم آقا دا اخلاق کی آقا مینوں لے کے اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے نے ایک چٹائی بچھی جی آقا فرمایا بلال آپ میرے نال چٹائی تے بیٹھ جا میں حیران ہو گیا ہوں آج تک میں نے کسی نال نہیں بٹھایا لیکن نبیاں دا سردار میں نے بٹھا رہے آئے جب میں بہ گیا ہوں میرے پاک نبی دیاں چاروں بیٹیاں جناب زینب جناب رقیہ جناب ام کلثوم جناب سیدہ فاطمہ زہرا اور ماں جی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے آئیاں نے جناب ام کلثوم کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آئیاں میرے پاک نبی نے ایک کھجور آپ چک دے نے وہ دی کٹک کٹ کی کھجور نو نرم ہتھاں دے نال کر کے مینوں عطا فرما دے فرمایا بلال کھجوراں کھاؤ تے بی بی خدیجہ دودھ گرم لے کے کر کے آئیاں نے بی بی خدیجہ الکبریٰ ساڈی ماں مینوں دودھ پلاندیاں نے میری خدمت ہو رہی ہے کہ اپنی قسمت تے رش پیا کرنا وا بلال ایک پاسے امیہ سی جڑا تیرے تے ظلم کماندا سی اور نبی دے قدماں وچ آیا ہے بگڑی بن گئی ہے ایک دن کلا کے کوچھے کملے نو کلا کے کوچھے کملے نو لج پال نکل آچھڑے آجی کلا کے کوچھے کملے نو لج پال نکل
چڑھیا جی گل لا کے در در تے گدایاں کیتیاں نہیں اسی ہوری کمایاں کیتیاں نہیں در در تے گدایاں کیتیاں نہیں اسی ہوری کمایاں کیتیاں نہیں ایک سونے تیرا نا سونا ایک سونے تیرا نا سونا اسی دم دم نال پکا چڑھیا جی گل لا گل لا کما چڑھیا جی گل لا عزیزان گرامی قدر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دے قدموں میں چاہ گئے نے آقا دی غلامی میں چاہ گئے نے پھر ایسا پیار ہویا کہ میرے پاک نبی دے بغیر آپ دا گزارا نہیں آقا دی غلامی میں چاہ گئے نہیں نبی دی آل و اہل بیت دی غلامی میں چاہ گئے نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرمائی ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے نہیں جدوں بدر دا موقع آیا غزوہ بدر دے اندر جناب بلال نے اپنے ہاتھ دے نال اس ظالم امیہ دا سر تن کو جدا کیتا جڑا آپ تے ظلم کردا سی اسلام میں جا کے وہ ظالم دی ماریاں گیا میرے پاک بلال نے جناب امیہ نو ماری آئی کہ دنیا نو پتا لگے آئی کہ ظلم دی ایک حد ہوندی ایک دن ظلم مٹنا ہوندا ہے ایک دن باطل مٹنا ہوندا ہے تے حق دی ہمیشہ فتح ہوندی ہے آقا تشریف لے کے آئے مسجد نبی بنائی تے مسجد نبی بن گئی صحابہ کرام مسجد نبی نو دیکھ رہے اور جناب علی فرمان لگے یارو مسجد تے بڑی سونی بن گئی ہے پر ایک چیز دی کمی صحابہ کیا کہ کیڑی شاید فرمایا کوئی ایسا طریقہ بھی ہوئے نا کہ جدو نماز دا ٹائم ہوئے تے پتہ لگ جائے نماز دا ٹائم ہو گیا کہ انہاں کہ پھر علی انج کریے بھئی جدو نماز دا ٹائم ہوئے تے آگ بال دئیے تو دنیا آگ میں ویکھے گی پتہ لگ جائے گا بھئی نماز دا ٹائم ہو گیا چلو مسجد تے چلیے کسی آکھیا یاد انج کریے کہ گھنٹی بجائیے کہ میں عیسائی بجاندے نے گرجے دے اندر عبادت ٹائم ہو گیا اسی بھی گھنٹیاں بجائیے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا کسی آکھے جی وہ ناقوس ہوندا ہے لمبا جہا ٹوٹی ہوندی ہے یہودی بجاندے نے وہ لے لئیے ٹوٹی بجائیے پتہ لگ جائے نماز کا ٹائم تے پاک نبی بھی ساری گل سماعت کر رہے ہیں حضرت عمر فرمان لگے میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ ہو گیا جہاں اعلان کرے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تے آؤ نماز ہو آقا فرما بھی یہ تکل ٹھیک اسی رات میرے ایک نبی کے صحابی نے جنہ دانا حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عزیزان گرامی قدر حضرت عبداللہ بن زید انصاری آپ آرام پہ کر دے رہے رات دا بینا یہ آپ دی اکھ لگی آپ نے خواب چکی میں کیا ایک سونی شکل والا بزرگ آپ دے خواب چایا ہے جنہیں دو سونیاں سامیاں چادرہ پائیاں نے وہ دے ہاتھ دے اندر ناکوش ہے آپ فرمایا اے بابا اے ناکوش مینوں دے دے کیونکہ اسی جدو نماز پڑھنی ہوئی گی اسی یہ ناکوش وجاواں گی اے توتی وجاواں گی دنیا نو پتہ لگ جائے گا کہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے بابا کہنے لگتا ہو اے عبداللہ بن زید اس ناکوش نو چھڑ دے آتے نو نماز لئی بلان دا طریقہ دسنا آپ فرمایا بابا جی ضرور دسو اس بابے نے پڑھیا اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله فرمایا انج بلایا کرو جب صبح دا ویلا ہویا جناب عبداللہ بن زید انصاری میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونیا طریقہ لگ گیا جے آقا فرمایا عبداللہ کی طریقہ ہے آقا رات جو خواب آیا ہے ایک بزرگ نے طریقہ دسی آئی آقا فرمایا ذرا مینوں بھی سناؤ جناب عبداللہ نے ساری اذان میرے پاک نبی نو سنائی ہے آقا فرمایا سبحان اللہ کیا بات ہے فرمایا عبداللہ ہن دیر نہ کر اے اذان بلال کو سکھا دے اذان بلال کو سکھا دے جناب بلال نے اذان سکھ لئیے آقا فرمایا چل ہن چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھ دے مسجد نبی دے نال بنی نجار قبیلے دی ایک بی بی دا گھر ہے جناب بلال حبشی اس چھت تے کھڑے ہو کے جدوں اذان پڑھی گے جدوں اذان مکمل ہوئی ہے پاک نبی مسکرا کے فرمایا بلال اج تو میری مسجد مکمل کر دیتی ہے جناب بلال مسجد نبی دے مؤذن منتخب ہو گئے اذان دینی اور اذان پڑھنے کے بعد پاک نبی دی حجرے کے باہر جانا اور آقا دی بارگاہ سلام کرنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اذان پڑھنی پاک نبی دی حجرے کے باہر آقا کو سلام کرنا کہ آقا کو پتہ لگ جانا کہ نماز دا ٹائم ہویا ہے آقا نے تشریف لے آنا ایک دن آپ نے سلام کیتا کہ آقا تھوڑی دیر ہو گئی تو جناب بلال نے پھر عرض کی تھی الصلاۃ خیر من النوم آقا تشریف لے آئے نماز پڑھائی فرمایا بلال یہ جی تو آج نمی گل کیتی ہے نا انہوں بھی نماز فجر دی اذان وچ پکا کر لے الصلاۃ خیر من النوم پاک نبی بلال کو خود فرمایا کہ آپ پھر فجر دی اذان وچ آپ نے یہ بھی نام شامل کرنا عزیزان گرامی قدر قربان جائیے بلال حبشی تیرے مقدرہ پہ قربان جاواں تینوں میرے پاک نبی نے اپنا مؤذن بنایا ہے کیسی کشش ہے آپ نے آواز دے اندر جدوں بلال حبشی اذان پڑھ دے نے یقین کرو تاریخ دیاں کتابوں میں لکھی آئی گھر دیاں بیبیاں کم کار چھڑ کے بلال دی اذان سن دیاں نے ٹھہر ٹھہر کے بلال حبشی کی آواز سن دی کیوں آواز اچھ درد نہ ہوئے کیوں آواز اچھ کشش نہ ہوئے کہ ساری زندگی مارا کھا کھا کے ہر ظلم قربان کیتا لیکن نہ خدا نو چھڑیا نہ کملی والے نو چھڑیا ہے میرے پاک نبی نے نام دے ڈنکے بجا دے نے میرے پاک نبی نے آپ نو سرکاری طور دے مؤذن بنایا ہے پھر آپ نے کیڑی کیڑی اذان دا ذکر کرا اے اسلام دی خوبصورتی میں کو کہ جدوں مکہ فتح ہویا میرے پاک نبی دے نال جناب علی بھی موجود نے جناب ابو بکر صدیق بھی موجود نے جناب عثمان غنی بھی موجود نے جناب فاروق اعظم بھی موجود نے عرب دے بڑے بڑے سردار جن مسلمان ہو گئے نے وہ بھی موجود نے مکے دے بڑے بڑے کافر جڑے سامنے کھلو کی میرے پاک نبی دی فتح نو دیکھ رہے نے وہ بھی موجود نے نماز مغرب دا ٹائم ہو گیا ہے ہن دنیا حیران ہے نماز دا ویلا ہویا ہے اذان پہ پڑھی جائے گی لیکن وہ کون خوش نصیب جڑا اذان پڑھے گا کہ کعبے وچ کھلو کے اذان پڑھے گا اچانک میرے پاک نبی دی میٹھی زبان گونجی میٹھی آواز گونجی آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا تھلے نہیں کعبے دی چھت تے جا کے اذان پڑھ دے کعبے دی چھت تے جا کے اذان پڑھ دی اور دنیا بڑی حیران ہے یا مولا کی وجائیں مولا علی بھی تے موجود نے انہوں نے نہیں آکھیا کہ کعبے دی چھت تے جا کے بانگ پڑھ دی ابو بکر بھی موجود نے جناب فاروق بھی موجود نے جناب عثمان بھی موجود نے مکے دے امیر کبیر صحابہ بھی موجود نے لیکن انہوں فرما رہے ہو جدہ رنگ بھی کالا ہے جدہ ہوٹ بھی موٹے نے جدہ حبشی نسل ہے بظاہر دنیا بھی اعتبار کل وہ
دی حیثیت ہی کوئی نہیں. لیکن میرے پاک نبی نے بلال کو فرمایا جاؤ بلال کعبے دی چھت تے جا کے اذان پڑھ دے. بلال حبشی جدوں کعبے دی چھت تے گئے نے کدی خود نو ویکھدے نے کدی کعبے نو ویکھدے نے کدی اپنے آپ نو ویکھدے نے کدی اپنے نصیباں نو ویکھدے نے. تے بیک گراؤنڈ وچ یاد کر رہے نے ایک او ویلا سی جدوں میرا غلام میرا آقا امیہ مینوں کتے دے برابر بھی حیثیت نہیں سی دیندا, مینوں دھٹکاردا سی, میرے نال کلام بھی نہیں سی کردا, میری کوئی حیثیت نہیں سی, کوئی میرے نال بولنا گوارا نہیں کردا سی. لیکن بلال جدوں دا تو پاک نبی دا غلام بنیا, جدوں دا پاک نبی نال پیار پایا, جدوں پاک نبی دا جدوں دا عشق کمایا, ہن تیری شان ہے وے کعبہ تھلے وے بلال اُتے وے. کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. میرے پاک نبی فرمایا صحابہ تسی سارے شان والے ہو, علی تیرا بھی بڑا مقام ہے, صدیق تیرا بھی بڑا مقام ہے, فاروق تیرا بھی بڑا مقام ہے, عثمان تیرا بھی بڑا مقام ہے. آج میں اگر علی نو کعبے دی چھت تے کل داؤ تے دنیا کہندی علی نو اس لئی کرے آؤ کہ وہ قرآن دا سب تو وڈا قاری ہے, یا علی نو اس لئی کرے آؤ کہ نبی دا ویر ہے, علی نو اس لئی کرے آؤ کہ زہرا دا شوہر ہے, علی نو اس لئی کرے آؤ کہ حسنین دا بابا ہے. اگر ابو بکر صدیق نو کل داؤ کہ دنیا کہندی اس لئی کرے آؤ کہ نبی دا سسر ہے, اس لئی کرے آؤ کہ بہت وڈا تاجر ہے, جنوں بھی کل داؤ دنیا اعتراض کرتی. آج میں بلال نو کعبے دی چھت تے کل کے دسنا چاہنا وا اسلام دی نظر وچ سارے برابر نے. جڑی صف وچ علی کھلوتا ہے اس صف وچ بلال کھلوتا ہے, جس صف وچ ابو بکر کھلوتے نے اس صف وچ عمار کھلوتا ہے. او کائنات والے ہو میں تے ہی فرق مٹان آیا وا. او دنیا والیاں دا طریقہ ہے امیراں نو کول بٹھاندے نے, مارے نو دھٹکار دیندے نے. میں اللہ دا نبی ہاں, ماڑے بھی میرے نے تکڑے بھی میرے نے. وہ جڑا میری بارگاہ وچ آ جائے گا اگر بے بس سے بس بن جائے گا, اگر وہ دی حیثیت کوئی نہیں حیثیت والا بن جائے گا, اگر وہ دا مقام کوئی نہیں وہ دا مقام بن جائے گا, اگر وہ دی شان کوئی نہیں وہ دی شان بلند ہو جائے گی. وہ حبشے دا کالا بلال اگر میرے قدمہ وچ آئے گا وہ دی شان ہے بن جائے گی. تردہ زمین تے ہوئے گا آواز جنت وچ آئے گی. کون بلال حبشی؟ میرے پاک نبی تشریف فرمانے آقا فرمایا بلال ایک گل دے دس. آقا حکم ہوئے فرمایا ایسا کیڑا عمل کرنا ہے کہ تو جدوں میراث دے گیا ہوں, جدوں میں جنت وچ قدم رکھیا ہوں, تیرے پیراں دی چاپ تیرے ٹرن دی آواز مینوں جنت وچ آئی ہے. مدینہ مسجد والے ہو ذرا غور کرو, مصطفیٰ دے غلام دا مقام ہے, ٹردا مدینے دی گلی وچ آواز جنت وچ آندی ہے. پاک نبی دا کی شان ہوئے گا. عرض کیتی سونیا ہو تے کوئی عمل ایسا نہیں جڑا مینوں یاد آوے, میرا خیال ہے اللہ نو میرا اے عمل پسند ہے. آقا فرمایا کیڑا عمل ہے جدی وجہ تو تینوں شان ملی ہے کہ تو ٹردا زمین تے میں آواز جنت تے چوندی ہے. عرض کیتی حضور میرا یہ طریقہ ہے جدوں بھی بے وضو ہونا فوراً وضو کر لینا, وضو کرنا پھر فوراً 2 نفل نماز ادا کرنا. کون برام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحابہ اکرام دا مجمع ہے. میرے پاک نبی فرمایا اے میرے صحابہ کل جدوں جنت وچ جان دی واری آئے گی, جدوں حساب و کتاب ہو جائے گا, سب تو پہلے میرا بلال جنت وچ جاوے گا. صحابہ اکرام حیران ہو گئے نہیں. اب کہتی یا رسول اللہ کیا توڑے تو بھی پہلے بلال
شان بن گیا. میرے آقا فرمایا آؤ میرے صحابہ تہاڈا میں دل دے وچ جڑی گل آ رہی ہے اونوں کھول کے بیان کراں. بے شک بلال پہلے جاوے گا لیکن منظر اے ہوے گا جس اٹھنی تے میں سوار ہوواں گا او دی واق بلال دے ہاتھ ہوئے گی. جڑا غلاماں نوں پہلے اپنے تو پہلے جنت وچ کلدا ہے پیا وہ ساڈا کملی والا محبوب ہے. تے جدا نبی ایسا شان والا ہوئے کہ تگڑے تے تگڑے ماڑے دے بغیر جڑا جنت نہ جاوے پہلے لے جاوے اس نبی نوں چھڈ کے بندہ اور کینوں منے. اس نے فرمایا میرے مرشد سلطان باو فرماندے نہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا درود نبی تے جینا ایڈے بسارا میں قربانی تنہا تو باہوں جنہ ملیا نبی سہارا. دسیا کہ اسلام میں امیر غریب گورا کالا سب برابر نہیں تے سانوں بھی پاک نبی دی سنت تے اور قول تے عمل کرنا چاہیے. اپنے ماڑے بھائی نوں بھی اپنا بھائی سمجھنا چاہیے اپنے برابر انسان سمجھنا چاہیے اور او دے نال تکبر تے غرور دا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. او دے نال گفتگو اخلاق وچ انج لگے کہ میں پاک نبی دی سنت تے عمل کر کے اپنا بھائی سمجھنا. دنیا دے اندر تضادات کیوں آئے کہ اسی اپنے تھلے والے جڑا ساڑھے تو ماڑا ہے غریب ہے اپنے برابر نہیں سمجھتے انہوں ڈیگریڈ کرنے جتوں معاشرہ تنزلی بل جا رہے ہیں. لیکن میرے پاک نبی نے حجت الوداع کے اندر بھی پیغام دیتا کہ امیر غریب برابر نے چنگا ہوئے اللہ دی بارگاہ جڑا زیادہ تقوی والا تے پرہیز والے. جناب بلال دے عمل وچ بھی اللہ نے نبی نے ثابت کیتا. میرے پاک نبی کا جدو وصال ہویا جتنے ساری دنیا پریشانی بلال حبشی تو بھی گوارا نہ ہویا اور آپ آقا علیہ السلام دا جدو وصال ہویا کہ آپ نے مدینہ چھڑیا تے شام تشریف لے گئے. شام 4 سال آپ نے اس علاقے میں جہاد کیتا کہ سارا لشکر واپس آ گیا. جناب فاروق نے عرض کی حضور میں نہیں جانا اتھے جدو جانا تے پاک نبی نظر نہیں آندے تے میرا دل نہیں لگتا. آپ شام بچ رہائش اختیار کی دی اجے 6 مہینے ہوئے نے تے میرے مصطفیٰ نے خود یاد فرمایا. عزیزان گرامی قدر رات دا میلہ ہے جناب بلال حبشی دی آنکھ لگی قسمت جاگی دے پاک نبی نے دیدار کرایا. آقا صاحب تشریف لے کے آئے نے فرمایا بلال کی گلے تو ساڑے کل آیا کیوں نہیں؟ کیا بلال تیروں ساڑی یاد نہیں آندی مدینے مسجد والے ہو بلال دی عظمت تے قربان جاما اسی تے دن رات دعاواں کرنے کہ
کدیاں غریباں دے محلے یا کدیاں تھوڑے دن پہلے ہی آقا دا محلہ ویک کے آئے نے انہاں پاک طرح دا اپنی فیملی سمیت حاضری اللہ نصیب کی اللہ قبول فرمائے اور سارے کو بھی پاک نبی دے در دی بار بار حاضری عطا کرے ایسی کی دعا کرنے ہیں کہ کدیاں غریباں دے محلے یا اسی دعا کرنے ہیں لیکن بلال خود مدنی ماری تینو مدینے بلانا ہے خود آقا فرمو دینے بلال تو آیا کیوں نہیں تینو ساڑی یاد نہیں ہوندی بلال دی اکھ کھلی ہے رات دا ویلا ہے آپ نے دن دا بھی انتظار نہیں کیتا اس ویلے تیاری کر کے گھوڑے تے بیٹھ کے مدینے والے دان لائی ہے عرض کیتی لبیک یا رسول سونیا میں حاضر ہوں جناب بلال سفر کردے جدو مدینے پہنچے نے آقا دی قبر انور نو جفا مارے رو رو کے آقا نو پکارتے نے بلال نو ویکھیا مدینے والے آ گئے نے سارا مدینہ خوش ہو گیا کہ نبی دا محسن آ گیا ہے حسین دی آمد ہوئی ہے حسن نو سینے نال لایا حسین نو سینے نال لایا پیار کرتے نے پہ لوگ کہاں کیا حسنین ایک ساڑی بھی عرض کر دے ہوں سانو مصطفیٰ دی اذان سنا دے حسنین فرمایا چاچا بلال ایک باری میرے نانے دی اذان سنا دے لوگ کے کہیں دینے حسنین میں نے اپنے آپ نال وعدہ کیتا سی کدی اذان نہیں پڑھا گا لیکن توڑا حکم ڈالنا نہیں آپ چھت دے کھلوں گے جدو پاک نبی دی مسجد کے اندر اذان شروع کی دیئے اذان پڑھن دی دیر سی ایک لگی آئی جنہیں پاک نبی ہونے آن گے ممبر دے بیٹھ کے خطاب کرن گے محراب وچ نماز پڑھان گے بیبیاں نے گھر چھڈیا بندیاں نے گھر چھڈیا بچے روندے روندے مسجد نبی وچ آئے نے جناب بلال اذان شروع کی تھی جب اشہد ان محمد رسول پڑھے آئے دنیا دیا چیخاں نکل گئی آنے دنیا نو سونا یاد آ گیا ہے بلال نے جدو محراب وال دیکھی آئے کہ جدو پہلے اذانہ پڑھتا سا جدو اشہد ان محمد رسول کہتا سا سونے دا دیدار ہوتا سی لیکن آج جدو پاک نبی دا نام لے آئے سامنے محراب خالی نظر آیا ہے بلال بے ہوش ہو گئے نے سارا مدینہ رو کو آلے سارے مدینے نو انج لگی آئے جنہیں آج سونے دا مثال ہوئے آئے جنہیں آج سونے دنیا تو چلے گئے نے عزیزہ نے گرامی قدر سارا مدینہ رو دائے پیا فرمایا لوگوں میں کی کروں جدو سونے دا نہ لینا سوڑا نظر نہیں آتا فرمایا لوگوں کسے میرے مصطفیٰ نو بیٹھی آئے ہوئے کسے میرے محمد دا دیدار کیتا آئے ہوئے آج 12 سال ہو گئے نے آقا دا دیدار نہیں کیتا سونے ہوں ایک باری آجا مکھ بکھلا جا اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر چینا دے سامے جس دم نال پریتیاں ساڑی تے سانو دم نظر نہ آوے گلیاں سنیاں اجاڑ دشن تے ویڑا وڑ وڑ کھاوے غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نہ
دکھیاں جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن